کرم مجھ پر جو کمایا ہے کبائے رکھنا، اپنا منگتا جو بنایا ہے بنائے رکھنا۔ اپنے آقا کی عطاؤں کے کہاں قابل تھا، بات میری کو بنایا ہے تو بنائے رکھنا۔ بگڑے کردار بھی بنتے ہیں کرم سے تیرے، بگڑے کردار بھی بنتے ہیں کرم سے تیرے، میرے عیبوں کو چھپایا ہے تو چھپائے رکھنا۔ ان کے ٹھکرائے ہوں کو کبھی منزل نہ ملے، ٹھوکروں سے بچایا ہے تو بچائے رکھنا۔ ہجر طیبہ میں ہزاروں کو روتے دیکھا، ہجر طیبہ میں ہزاروں کو روتے دیکھا، شکر ہے در پہ بلایا ہے تو بلائے رکھنا۔ شکر ہے در پہ بلایا ہے تو بلائے رکھنا۔ اپنی مدحت سے منور کو منور کر دے، اپنی مدحت سے منور کو منور کر دے۔ شرف پڑھنے کا دلایا ہے تو دلائے رکھنا، شرف لکھنے کا دیا ہے تو دلائے رکھنا۔ تو بڑی محبت اور بڑی الفت سے، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں آج اقرار بھی کر رہا ہوں، میں اقرار کرنا گناہگار ہاں میں۔ اچھے بول جو بولے ربا معاف کر دے، سر سٹ کے منگنا رحم تیرا، میں کدوں کہنا تو انصاف کر دے، تیری رحمت نو ویکھ کے عرض کرنا، کھاتا میرے گناہاں دا صاف کر دے، میری پہنچ بس اتھو تک زیا، ربا معاف کر دے ربا۔ میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ حقیقت بات ہے، آج سے 7-8 سال پہلے میں جوتیوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور محافل کو سماعت کرنا ہماری شروع سے ہی عادت تھی، کیونکہ بچپن سے ہمارا گھرانہ جو ہے وہ دین سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا۔ میرے والد گرامی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کام کاج کے ساتھ ساتھ محافلوں میں زیادہ جاتے تھے۔ اس وقت کی محفلیں کیسی محفلیں ہوتی تھی، کیا روحانیت ہوتی تھی، پڑھنے والے بھی کیا زبردست انداز میں پڑھتے تھے۔ ہم اسی طرح اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے اور جوتیوں میں بیٹھ کر، جگہ نہ ملتی تو جوتیوں میں بیٹھتے، دل میں تمنا ہوتی تھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم سٹیج پر پہنچیں گے اور سٹیج پر جا کر کوئی حاضری کا اظہار پیش کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے جب سے آپ کی صحبت میں آئے، اللہ بیٹا سلام، الحاج افتخار احمد رضوی صاحب کی جب سے مجھے صحبت ملی ہے، پھر مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں کہاں سے عزت دی ہے۔ آپ کی فرمان کے مطابق الحمدللہ الحمدللہ 1000 بار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے والدین ہیں، اور والدین کو جتنی عزت دو کہ اللہ اتنا مقام اعلیٰ کرے گا۔ تو الحمدللہ آج جس مقام پر بیٹھے ہیں، یہ سارا کرم، ساری دعائیں ماں باپ کے بعد میرے استاد محترم کو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے، اسی طرح ہمارے سر پر آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے۔ سر جی، میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی کوشش کے ساتھ، اور بڑی ایک سمجھ لیں کہ میں ایک سوچ کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا ہے منور بیٹا۔ بات یہ ہے کہ میں نے جب سکول کالج میں تھا، اسکول سطح پہ، جی پرائمری اسکول سے ہی، جی تو مجھے تھوڑا سا گنگنانے کا شوق تھا۔ میں نعشیف، کیا بات، تو پہلے میں نعشیف پڑھا کرتا تھا نا بچپن میں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب سکول میں ہائی اسکول میں گئے تو پھر تقریری مقابلوں میں آیا، کیا بات ہے، یا پھر فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، ٹاکرا پنجابی کا، مباحثے ہوتے ہیں کالجز میں، اسکولوں میں مقابلے ہوتے ہیں تقاریر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں جتنی مرتبہ بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے عزت اور آنر سے نوازا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کیونکہ یہ بچپن کی بات ہے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں اپنے کالج کی طرف سے ایک ٹاکرے میں چلا گیا، عنوان تھا کہ پیپسی نالوں لسی چنگی، یا لسی نالوں پیپسی چنگی۔ تو ہر کالج کی طرف سے لڑکے اور لڑکیاں بھی اپنے اپنے کالج کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے یہ بین القلاتی جو مقابلہ جات ہوتے ہیں، اس میں سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو میری باری آخر میں تھی، تو مجھ سے قبل ایک راول پنڈی کی ہماری بہن تھی، اس نے تقریر کی کہ پیپسی چنگی۔ گوجرے کی شہر کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا کہ لسی چنگی۔ اب کیونکہ میں لسی کے حق میں تھا تو وہ بات کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن جہاں سے مجھے شوق پڑا کہ وقتی طور پہ فوراً حاضر دماغی کا، تو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت جب میری باری آئی تو میں نے کہا جناب مجھ سے اعلیٰ لوگ بیان کرنے والے چلے گئے، سب نے کیا ہے،
لیکن میں ایک ہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں، آپ میری پیپسی والی بہن سے بھی کہہ دیں اپنا منہ دھو لے، اور لسی والی سے بھی کہہ لیں آپ کو فیصلہ ابھی تک سبحان اللہ 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 اللہ۔ تو وہ کیونکہ جو لسی کے حق میں تھی، وہ جو ہماری وہ بی بی بہن تھی، اس کا ذرا اللہ تعالیٰ نے اس کو کلر اچھا دیا تھا، جو دوسری تھی اس کا کلر میرے جیسا تھا، تو لوگوں نے تالیاں میرے حق میں دے دی اور وہ مقابلہ جیتا میں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ سلسلہ پھر چلتا گیا، ایک جملے پر ہی، ایک جملے پر ہی ہوتا ہی وہ، کیونکہ پھر بدی بات ہوتی ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ بس پھر ایسا سلسلہ ہوا کہ اللہ نے یہ کرم کیا کہ یہ دنیا داری چھوڑ دی، اللہ۔ تو ماں باپ کی دعاؤں سے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ایک محفل میں ایک نقیب محفل نہیں آئے تھے، صحیح ہو گیا، میری زندگی کی سب سے پہلی محفل۔ کیا بات ہے۔ تو میرے مرشد کریم نے مجھے حکم دیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تقریروں میں اور تقریر وغیرہ کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں مقابلوں میں، تو آپ ایسا کریں کہ آج ابتدا کریں، وہاں پر ایک نقیب محفل نہیں پہنچ رہے۔ تو یہ میری زندگی کی پہلی محفل تھی، اللہ اللہ۔ میں پہنچا وہاں پہ، تو حضرت نے مجھے بتایا کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ بس پھر ایسا سیدہ کائنات کے بابا نے لجپالی کی کہ یہ 25 سال ہو گئے مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو نہ دن یاد ہے، نہ رات یاد ہے، نہ کوئی لمحہ یاد ہے کہ کس وقت ہم جو فارغ ہیں، اللہ اکبر۔ اب تو مصروفیت جو ہے سبحان اللہ اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک کلام جو بھی پڑھنے والا ہوں وہ آپ ہی کا لکھا ہوا، جو آج ہی مجھے عطا ہوا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا بیٹا کہ اس کو اکثر محفل میں پڑھا جائے۔ میرا بیٹا منور علی قادری، منور صدیق قادری، میڈیا 4 کے حوالہ سے جو ورک کر رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام میں آپ دوستوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے زمانہ یارو، جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے زمانہ یارو، ایسا لجپال ہے پنجتن کا گھرانہ یارو، جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے زمانہ یارو، جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے زمانہ یارو، ایسا لجپال ہے پنجتن کا گھرانہ یارو، ساری کائنات میں جن کا نہیں ثانی کوئی، زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا یارو، زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا یارو، پنجتن ہمارے بڑی شان والے، پنجتن ہمارے بڑی شان والے، حدود سدرہ سے بھی آگے جنہیں جاتے دیکھا۔ منور صاحب لکھتے ہیں حدود سدرہ سے بھی آگے جنہیں جاتے دیکھا، رب کا ماہی ہے وہ محبوب یگانہ یارو، وہ محبوب یگانہ یارو، نام محبوب پہ ہر چیز لٹا دیتا ہے، نام محبوب پہ ہر چیز لٹا دیتا ہے، کون؟ در آقا کا جو منگتا ہے دیوانہ یارو، دیکھا نہیں غازی المدین شہید کو، دیکھا نہیں غازی مرید حسین کو، دیکھا نہیں غازی علم الدین شہید اور تمام غازیوں کو، دیکھا نہیں غازی ممتاز قادری صاحب کو، کیا کہ نام محبوب پہ ہر چیز لٹا دیتا ہے، در آقا کا جو منگتا ہو دیوانہ یارو، ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں حضور آئیں گے انشاءاللہ، ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں حضور آئیں گے، اسی ارمان میں محفل کا سجانا یارو، بے طلب جھولیاں بھرتے ہیں منور آقا، بے طلب جھولیاں بھرتے ہیں منور آقا، مانگنے والوں میں چاہے ہو بیگانہ یارو، مانگنے والوں میں چاہے ہو بیگانہ یارو، اپنا ہی نہیں غیروں کو بھی نوازتے ہیں، کون؟ یہ پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک، جن کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے زمانہ یارو، ایسا لجپال ہے پنجتن کا گھرانہ یارو، پنجتن ہمارے بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، میں کیسے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو رکھے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ زبان ان کی ہے جن سے میں نے سیکھا ہے، انہی کی زبان سے ہم سماعت کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کے صدقے ہی، آپ کی صحبت کے صدقے ہی مجھے اسی طرح لکھنے کی اور پڑھنے کی مہلت عطا فرمائے۔ آمین بیٹا، آمین۔